یا صاحب اسی پلیٹ فارم پہ کہا جا رہا تھا کہ لیول پلینگ فیلڈ، آزادانہ اور منصفانہ انتخابات تو بعد کی بات ہے، پہلے تاریخ سامنے آئے۔ اب اگر 2 نومبر کو تاریخ سامنے آ جاتی ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ سیاسی منظرنامے میں بہتری کی امید ہے؟ نہیں، کیسے بہتری کی ہوگی؟ جو آپ دیکھنے نہیں کہ ہو کیا رہا ہے، یک طرفہ جو پلینگ فیلڈ آپ نے بنائی ہوئی ہے، ایک طرف سے آسانیاں نہیں ہیں، ایک ہی طرف سے محبتیں ہیں، عشق آپ کا جو ہے وہ گری جا رہا ہے، وہ ایسے ایسے اٹھایا جا رہا ہے جیسے وہ 40 سال کے چلے ہوئے کارتوس، وہ شاید پاکستان کا مسیحا پھر سے بن کے آ رہے ہیں۔ کبھی محبت یک طرفہ بھی ہوتی ہے، عجیب ناٹک یہ ایک دوسری طرف مطلب وہ جو پی پی سی آپ کی ہے اس کی دفعات ختم ہو گئی ہیں جو لاگو ہو رہی ہیں، جو ہیں اندر وہاں پہ نام لیں گے تو آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی، اور یہ آپ ٹاپک بدلالتے رہیں گے اور کہیں گے کہ یہ ہے وہ ہے۔ بھئی آپ نے الیکشن یا تو الیکشن کا تکلف کریں نا، جیسے چل رہا ہے آپ ایسے چلاتے رہیں، کون آپ کو پوچھنے والا ہے؟ جو مرضی آ رہی ہے ٹھیک ہے، دندناتے پھر یہاں کریں وہ کریں، جو مرضی آپ نے کرنا ہے۔ آپ نے الیکشن کرنا ہے کسی مقصد کے لیے کہ لوگ کہے ہاں جی استحکام آ گیا، دنیا کہے کہ چلیں جی ایک بریک کے بعد پاکستان میں جمہوریت پھر سے رواں دواں ہے۔ اگر آپ نے یہ ناٹک جو ملک میں چل رہا ہے اسی کو جاری رکھنا ہے الیکشن میں تو پھر اپنے منہ پہ آپ جو ہے وہ زیادہ شرمندگی وہ ملیں گے، اور اس سے کیا حاصل ہوگا؟ ایک یک طرفہ الیکشن سے جہاں پہ سختیاں ایک طرف کے لیے ہیں اور پیار محبت ایک طرف کے لیے ہے، تو ایسے الیکشن سے کیا فائدہ ہے؟ پاکستان میں منصفانہ الیکشن کبھی ہوا ہے یا ہمیشہ سے ایسے ہی ماحول میں الیکشن ہوئے ہیں یک طرفہ؟ ایسا ماحول کبھی بھی نہیں رہا، کبھی نہیں رہا۔ یہاں تو پتہ نہیں کون سی تاریخ یہاں پڑھائی جاتی ہے، یہ تو ڈاکٹر صاحب تو خود یونیورسٹی کے بہت بڑے وہ رہے ہیں، لیکن جو یہاں پہ آپ کی زیر نگرانی جو یہاں تاریخ پاکستان پڑھائی جاتی ہے، جی ہمیشہ ایسے ہی رہے ہیں، اور کون سے ہمیشہ ایسے رہے ہیں؟ جب سارے کے سارے محکمے میاں نواز شریف کے ساتھ لگے ہوئے تھے 1990 میں، جب یہ وزیر اعظم بنے تھے تو یہ ان کا گملہ شملہ اس نرسری سے آیا تھا جس کی باغبانی حمید گل صاحب نے، ہمارے دوست اور مہربان نے کی تھی، ساری آسانیاں ان کے لیے تھی۔ 1990 میں انہوں نے ایسی لیول پلینگ فیلڈ بنائی تھی کہ پیپلز پارٹی کو کل 16 سیٹیں ملی تھی، پنجاب میں کوئی رہا ہی نہیں تھا، سارا کچھ دوسری طرف چل رہا تھا، سارا کچھ آئی جی آئی بنانے والے وہ تھے۔ آج کل کسی کو یاد ہی نہیں، آج کل ایسے آپ کو پوسٹر نظر آئیں گے آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں جیسے مسیحا صاحب جو ہیں کہ پتہ نہیں وہاں سے کون سی بشارتیں آئیں گی اور وہ سمیٹ کے پاکستان۔ اور بات سنیں، میں نے کتنی دفعہ آپ سے کہا آپ پیدا نہیں ہوئی تھی تو یہ اس ملک کے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں۔ یہ جو ساری فیکٹری ہیں آپ گننے بیٹھ جائیں جو انہوں نے اقتدار کے بعد بنانا شروع کی تھی تو آپ کا پروگرام ختم ہو جائے گا، وقت تنگ پڑ جائے گا، ان کی فیکٹریوں کے نام پورے نہیں ہوں گے۔ ٹھیک ہے، وہی ایسے یہ یہاں پہ ہے۔ وہ جیپ کہتے ہیں ہماری باہر جائیداد ہے، میری تو یہاں کوئی جائیداد نہیں ہے۔ یہ ڈرامے آپ نے ایبٹ روڈ لاہور کے ڈرامے آپ نے یہاں نہیں سنے پاکستان میں؟ کس کو آپ بے وقوف بنا رہے ہیں؟ پھر جو ہے آپ لیول پلینگ فیلڈ، اور یہ لیول پلینگ فیلڈ کرنا ہے آپ نے کچھ تھوڑا حساب سے کریں۔ ٹھیک ہے، کچھ دیکھیں، ہم پاکستان بند گلی میں پھنسا ہوا ہے، اس کے نکالنے کی کوشش کریں نا۔ ٹھیک ہے، یاسر ہم دیکھ رہے ہیں جہاں پاکستان میں کچھ سیاسی جماعتوں کو انتخابات کے حوالے سے تشویش ہے، جیسے پاکستان پیپلز پارٹی ہے، پی ٹی آئی، وہیں امریکہ بھی بڑی دلچسپی لے رہا ہے پاکستانی انتخابی عمل میں، اور وہ بھی یہ کہہ رہا ہے کہ تمام جماعتوں کی شمولیت کے ساتھ انتخابات ہونے چاہیے۔ امریکہ کی دلچسپی کی وجہ کیا ہے؟ اگر امریکہ کا جو رول رہا ہے، جو الزام لگا، اس کا تو آپ رہنے دیں کیونکہ پوری بات یہاں پہ ہو نہیں سکتی۔ میں سائفر کی بات کروں گا، وہ نہیں ہو سکے گی۔ مجھے ایک بات اجازت دیں، میں تو اپنے نوجوان ساتھی کی باتیں سن کے دم بخود رہ گیا ہوں۔ مطلب ایسی باتیں اور دفاع اس قسم کا کرنا، بھائی دفاع آپ کریں جو آپ کی طرفداری ہے، نہیں کر رہے ہیں، پر یہ جو کہنا ایک جماعت کو سانپ سونگ گیا ہے، مطلب وہ اپنی مرضی سے بیٹھی ہوئی ہے، ان کو کچھ پتہ نہیں ہے، معلوم نہیں ہے کہ ہو کیا رہا ہے اس ملک میں۔ ایسا دفاع
ایسے اقدامات کا بھرپور دفاع میں نے کہیں نہیں سنا. رہنے دے چلے میں اب کیا اس ڈیٹیل میں جاؤں, پر تھوڑا سا کوئی بیلنس رکھا جاتا ہے. یہ کہ جی اپنے میں ہمت پیدا کرنی چاہیے, یہ ہے جو یہاں خواتین کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اب میں سارا نہیں کر سکتا. وہ یہ کہہ رہے ہیں اسد کیسر جیسے ملاقاتیں کر رہے ہیں, ویسے سیاسی ایکٹیویٹی بھی کریں. میں نے کب کہا ہے کہ رہنے دے جی اپنی باری پہ آپ جو آپ نے دفاع کرنا ہو آپ کریں, آپ بالکل کریں, میں آپ کو انٹرپٹ نہیں کروں گا. ٹھیک ہے, اچھا دو میں لیول بھائی اپنی باری پہ کریں, باری پہ کریں, سب آپ اپنی جیل پہ بولیے گا, باری پہ کریں اور تب آپ جو مرضی آپ نے دفاع کرنی ہے کریں. توبہ خدا کی قسم میں نے ایسی بات نہیں سر, کری. آپ کی جو مرضی ہے آپ الزام لگاتے رہے اپنی طرف سے. توبہ یار, حد ہوتی ہے کوئی. آپ ناراض نہ غصہ نہ کریں. نہیں میں نے کیا, اچھا دو لیول پلینگ فیلڈ کے ذرا آپ کو مثالیں دے دوں. اور لاہور شاہدرہ کتنا دور ہے. شاہدرہ کا گناہ کیا تھا کہ ہماری وہ آئیں دختریں انقلاب, تو ایک گلی بھی نہ بھر سکی. اس دن سے لے کے آج تک انتقام ان سے لیا جا رہا ہے. بجلیاں جو 24 گھنٹے آنی چاہیے پتہ نہیں کہاں تک محدود ہو گئی. ان علاقے وہ جو ککیزائی علاقے ہیں ان کی خواتین نے 24 تاریخ کو احتجاج کیا شاہدرہ, جی جی, اور جو پھر ہماری بہادر پولیس نے ان کے ساتھ کیا, اور بیچارے بھاگ رہے ہیں, کوئی سنوائی سننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. دوسرا جو ہے درخشاں جو مثال سامنے بالکل اور بہت دی جا سکتی ہیں. اور چودھری پرویز الہی سے آپ نے کیا کوئی بم نکالنا ہے, کوئی گرنیڈ نکالنا ہے, کیا نکالنا ہے, اور کتنی دفعہ گرفتار ہے. پھر سے یہ جو ہے اینٹی کرپشن اور ٹیررزم اور ATC کو لا کے اب لیٹسٹ ہے, نہیں جی اب بھی مطلوب ہیں, ان کے گھر سے 41 لاکھ روپے ملے ہیں. عجیب عجیب یہاں پہ ناٹک ہو رہے ہیں کہ یہ مطلب آپ نے کیا کرنا ہے. وہ استاد دامن کا قصہ یاد آیا. بھٹو صاحب کے زمانے میں ان کے حجرے سے جو وہ بازار ہے شاہی مسجد کے ساتھ, شاید آپ میں بازار کا نام لوں شاید آپ کو وہ ناگوار گزرے, وہاں سے پولیس نے ایک پرچہ بنایا جی گرنیڈ نکلا. استاد جی سے پوچھا گیا جی آپ بتائیں کچھ, کہتے جی میرے حجرے کا دروازہ چھوٹا تھا, بڑا ہوتا تو وہ ٹینک وہاں سے برآمد کر لے. کیا وہ کر رہے چودھری پرویز سے آپ نے کرنا کیا ہے. ٹھیک ہے, یہ جو ہماری پوری شاعرانہ ایک وہ راگ چلتا ہے 9 میں, اور 9 میں وہ کہاں تھے, کوئی انہوں نے کوئی بم پھینکے تھے. ٹھیک ہے, ہم سلمان صاحب سے جواب لے لینا. آپ پانی پئیں جب تک, اور ہنستے مسکراتے اچھے لگتے ہیں, آپ غصہ کرتے اچھا نہیں لگتا. ایسا یہ حالات کس طرف جاتے ہوئے آپ کو دکھائی دے رہے ہیں؟ اسرائیل تو کسی کی سننے کو تیار نہیں ہے. بھئی اسرائیل وہ کر رہا ہے جو اپنی دانست میں وہ سمجھ رہا ہے کہ ہم صحیح کر رہے ہیں. جو اس سے زیادہ بھی کرے امریکہ کی پشت پناہی اس کے پیچھے رہے گی. یہ جو عالم اسلام ہے جسے ہم امہ کہتے ہیں, وہ جو تیل کی دولت ہے, اب میں ایٹمی قوتوں کی بات نہیں کرتا, وہ کہاں ہے, کوئی بات تو کچھ کریں. یہ عرب گروپ نے قرارداد پیش کی تھی نا جو منظور ہوئی ہے. گروپ جو ہے, گروپ سے UN کی ریزولوشن جو ہے جنرل اسمبلی میں اتنی بڑی ہیں فلسطین کے بارے میں, سیکیورٹی کاؤنسل کی اور ہیں, جنرل اسمبلی کی اور ہیں. تو جنرل اسمبلی میں یہ ہوا وہ اس سے کیا ہوگا. UN کی سیکیورٹی کاؤنسل ہے, سب سے فیمس 242 ہے, اس پہ عمل درآمد جس کی سپورٹ امریکہ نے بھی کی تھی, اس پہ کچھ نہیں ہوا. اسرائیل نے وہ کرنا ہے جو سمجھ رہا ہے کہ ہم صحیح کر رہے ہیں, ہم نے حماس کا یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے. دیکھیے نا, ایک ہے احتیاط ہے, کوئی جنگ شروع کرنے کا کسی کو شوق نہیں ہے, نقصان ہر ایک کا ہوتا ہے, پر اب تو وہ حد سے بڑھ گیا ہے. جب حد سے بڑھ گیا ہے تو ہم لوگ جو ہے ہم کیا کر رہے ہیں, اور ہم جو ہیں پاکستان, یار یہاں پہ تو کوئی ڈھنگ کا جماعت اسلامی نے کی ہے, کوئی یہاں جلسہ جلوس نہیں ہو رہا. ملک میں کیفیت ایسی بن گئی ہے کہ ایک ملک جس میں ایک دھڑکتا دل ہوا کرتا تھا, جب مختلف افریقہ میں کچھ ہوتا تھا تو یہاں پہ مال لاہور پہ جلوس نکل آتے تھے. وہ کیا ہو گیا اس ملک کو, چلے اس کو چھوڑیں, باقی کو کیا ہے, امریکہ سے نہیں بگاڑنی, فلانے سے نہیں بگاڑنی, ایران کو ہم نے فائدہ نہیں دینا, حزب اللہ جو ہے ان کا مسلک کچھ اور ہے, ان کو ہم نے نہیں کرنا, ہوتی جو ہے, یہ عالم اسلام نے اپنا یہ کیا ہوا ہے. اچھا وہاں سے فرانس میں ہم نے گھر ضرور رکھنا ہے, چھٹیاں ہم نے فرانس کے ریویرا پہ ضرور منانی ہے,
یاٹ ہماری جو ہے وہ جو سمندری جو وہ جو جہاز ہوتا ہے جو سیر کے لیے وہ $450 ملین سے کم نہیں ہونا. ہمارے جو پیلسز ہیں وہ وہاں بھی ہونے ہیں وہاں بھی ہونے ہیں. کئی ایسے بادشاہ میں کن کا کیا نام بتاؤں جو پیناما پیپرز جس سے یہاں پہ آگ لگ جاتی ہے اس میں وہ پتہ چلا تھا ان کی پراپرٹی امریکہ میں یہاں پہ ہے وہاں پہ ہے یہاں پہ ہے. بھائی شہنشاہت آپ کے پاس ہے, دولت کی کمی تو نہیں ہے آپ کی. تو یہ بیچارے جو عالم اسلام کے غریب یہ غربا ہیں, حزب اللہ, حماس, فلسطینی, یہ غربا ہیں. وہ جو عرب کہتے ہیں نا وہ مسکین, جیسے وہ جس لقب سے ہمیں وہ یاد کرتے ہیں, یہ بیچارے وہ لڑ رہے ہیں, کوئی ٹریننگ لی ہے, جن کی ہمت ہے کہ اسرائیل کے خلاف انہوں نے سٹینڈ لیا ہے. ہماری جو طاقتیں ہیں جو عرب اور مسلم دنیا کی, وہ تو ہتھیار پھینک چکی ہیں کہ ہم نے تعلقات کرنے ہیں, وہ کرنے ہیں, فلانے کرنے. ہم روس اور چین کی طرف کیوں ہم دیکھیں, وہ ہم نے کیا کرنا ہے, کچھ دم خم ہے ہم میں. اور یہاں جو سب سے زیادہ مایوس کن صورتحال ہے وہ تو ہمارے پاکستان کی ہے. مطلب اسلامی دنیا کی واحد ایٹمی طاقت, کوئی بندہ نہیں نکل رہا, باہر نہیں نکل رہا. ڈر یہ ہے, کیا ہے, کیوں نکلے. وہ جو ایک بیچاری وہ جو عورت تھی یہاں پہ پریس کلب شملہ پہاڑی نزدیک ہی ہے, اٹھا کے کون لے گیا, اس کا کیا بنا. تو یہاں پہ یہ کیفیت ہے. جب ایسی آپ ماحول کر دیں گے تو پھر چاہے غزہ ہو چاہے فلسطین ہو, پھر آپ دب کے رہ جائیں گے.